آج ہم اس ویڈیو میں خاص گروپ آف پیشنٹ کو ڈسکس کریں گے جنہیں ہم ٹریڈیشنلی کہتے ہیں کہ ریوالونگ ڈور پیشنٹس. کیوں اس طرح کا کہا جاتا ہے؟ آلدو کہ تھوڑا سا اس میں ڈیروگیٹری سینس بن جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ہم ایک آبجیکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک اس فینومینا کو سمجھنے کے لیے اس ٹرم کا استعمال کرنا ایک خاص حد تک جسٹیفائڈ ہوتا ہے. یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں سائیکیٹرک پریکٹس میں آتے ہیں. جب آپ ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو لانگ ہسٹری ہوتی ہے النس کی، ایئرس پہ یہ سپریڈ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے. فائلز ان کی دیکھتے ہیں تو آپ اتنی بڑی بڑی فائلز ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن ان کی دیکھتے ہیں، لیب ورک دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہیڈ ٹو ٹو ساری انویسٹیگیشن ان کی ایک ایک سسٹم کی ہو چکی ہوتی ہے. بعض کا اس سے بھی آگے بات چلی جاتی ہے کہ انویسو پروسیجر، اور بعض کا سرجیکل پروسیجر بھی ان پہ جو ہے نا وہ ہو چکے ہوتے ہیں ٹو رول آؤٹ اینی انڈرلائنگ اب نارمیلٹی، جو کہ آبویسلی نیگیٹو اس کا رزلٹ نکلتا ہے. اور جو لیبز ہوتی ہیں وہ بھی یوزولی نیگیٹو ہی ہوتی ہیں. موسٹلی یہ پیشنٹ میڈیکل پریکٹس میں آپ کو پائے جاتے ہیں. ان کا ایک خاص فیچر ہوتا ہے کہ اس ایریے میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں جو بھی نیو ہیلتھ سروس یا ہیلتھ فیسلٹی اوپن ہوگی، دے آر دی فرسٹ ونس ٹو اٹینڈ دیٹ. تو ہر ڈاکٹر کے پاس ہو کے آتے ہیں. اسی وجہ سے ریوالونگ فینومینا بھی ان کو ایک ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. گھومتے رہتے ہیں، یعنی جس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے پہلے، پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس، الٹیمیٹلی اسی ڈاکٹر کے پاس گھوم کے واپس آ جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں ہم بنیادی طور پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے انگزائٹی سے. obviously there are certain personality traits وہ بھی ان پیشنٹس میں پائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل they are anxious, they are dependent, they are sensitive. یہ کچھ ٹریٹس ہیں جو کہ کامنلی ان پیشنٹ میں پائی جاتی ہیں. اس کے اوپر جب سپر امپوز انگزائٹی ڈس آرڈر آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انگزائٹی ڈس آرڈر کو مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پرلانگ ہو جاتا ہے. جب انگزائٹی سمٹم پرلانگ ہوتی ہیں تو وہ ایک ویشس سائیکل بن جاتا ہے مریض کے ذہن میں. تو وہ ایک پورا سومیٹک کمپلینٹس کا پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تھاٹ پروسیس ہی اس کے ارد گرد چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ڈیز کا پیریڈ نہیں ہوتا، یہ اوور دی پیریڈ آف ایئرز بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور جب سومیٹک کمپلینٹس اتنے ٹائم کے لیے رہتی ہیں تو ناؤ دے بیکم ورس، اور ایک اگلی سٹیج پہ یہ چلی جاتی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سومیٹک ڈیلیوژن. ڈیلیوژن کیا ہوتا ہے؟ ڈیلیوژن یہ ہوتا ہے کہ فالس فرام بلیف، جو کہ اگر اس مریض کو دوسرے جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا یہ بلیف جو ہے نا وہ فالس ہے، پیشنٹ کو نہیں لگ رہا، تو پیشنٹ اس پہ فرملی ہولڈ کرتا ہے کہ بلیف یہ جو النس ہے واقعتاً اس کو ہو رہی ہے. آپ اگر کوئی اس کی کنٹراڈکٹری ایویڈنس سامنے پیشنٹ کی لاتے ہیں تو پیشنٹ فلیٹلی ڈینائی کر دیتا ہے کہ نہیں یہ ایویڈنس جو ہے نا کنٹراڈکٹ نہیں کرتی، مجھے واقعتاً یہ پرابلم ہے. یقین کی حد تک وہ اس پرابلم کو لے کے چلتے ہیں. اس سٹیج پہ کیا ہوتا ہے؟ اس سٹیج پہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ فردر ٹریٹمنٹ، وہی والی ٹریٹمنٹ کہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ، کوئی ادھر سے میڈیسن آ رہی ہے، کوئی ادھر سے میڈیسن آ رہی ہے، ملٹیپل ڈرگز دی جا رہی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک جو ڈیلیوژن بننے کا پروسیس ہوتا ہے وہ فردر سسٹمیٹائزڈ ہو جاتا ہے. اب مریض کو اپنی جو علامات ہوتی ہیں، جس کو یقین مریض کو ہو چکا ہوتا ہے، یقین کی حد تک مریض چلا جاتا ہے کہ واقعتاً مجھے یہ مسئلہ، اب اس کی ایکسپلینیشن بھی مریض کے پاس آ جاتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں سسٹمیٹائزیشن آف ڈیلیوژن. اب مریض کی پوری ایک تھیم بن چکی ہوتی ہے. اچھا یہ مجھے درد ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے یہ تھیم ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سمٹم لرننگ ایک پورا سائیکولوجیکل پروسیس ہے، چونکہ اتنی جگہ پہ اتنی ہیلتھ فیسلٹیز، اتنے ڈاکٹرز کی باتیں سن کے بعض کا ڈاکٹر ان انٹینشنلی ایسی کوئی بات بول دیتے ہیں، مریض وہ لرن کر لیتے ہیں. اسی طرح جب وہ کسی ہیلتھ فیسلٹی میں جاتے ہیں، دوسرے پیشنٹ کو کوئی اور النس ہوتی ہے، وہ سمٹم لرن کر لیتے ہیں. اب یہ جو اتنی زیادہ یہ کمپلیکس ایک بن جاتا ہے النسز کا اور سمپٹومیٹالوجی کا کہ ڈاکٹر کے بس کے اب یہ چیز نہیں رہی، اور پیشنٹ کے بس میں بھی نہیں رہی. اگر اس کو ہم اینالائز کریں تو اس کی بنیادی طور پہ رسپانسیبل کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، فرینکلی اسپیکنگ، وی دی ڈاکٹرز. ڈاکٹر ہی اس کی بنیادی طور پہ ذمہ دار ہیں. دیکھیں، کسی بھی جو ہیلتھ کی پروفیشنلزم اور ایتھکس کی بات کریں، یہ گلوبلی
दो टेनेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एग्रीड पूरी दुनिया की जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनका एक एग्रीमेंट है कि जी एक तो फर्स्ट नो हार्म, अगर आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो उस मेक श्योर कि जी ट्रीटमेंट से बेनिफिट हो या ना हो लेकिन पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये होता है कि जी एक्ट ऑफ कमीशन इज़ वर्स देन एक्ट ऑफ ओमिशन। अगर आप कोई ऐसा एक्ट करने जा रहे हैं जिससे पेशेंट को हार्म हो जाएगा तो उससे बेहतर है कि वो एक्ट ना करें, रुक जाएं आप। अगर इन दो पैरामीटर को अगर हम देखें तो हम इन दो पैरामीटर्स में फेल हो जाते हैं। जब मरीज बार बार डॉक्टर्स के पास जा रहा होता है, घूम फिर के डॉक्टर्स के पास आ रहा होता है, तो वी शुड बी विजिलेंट, वी शुड बी केयरफुल कि जी नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप, नाउ इट्स टाइम टू हाल्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसकी कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए पेशेंट को, और प्रॉपर रेफरल का भी एक जो है ना वो जहन में आना चाहिए। जब हम ये नहीं करते, पेशेंट एक फर्दर विशियस साइकिल में डाल देते हैं तो फिर उससे इसी तरह की सूरत हाल बनती है। ये जो फॉर्चुनेटली ये इस तरह के पेशेंट फिर एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, और जब साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की फेज़ उनकी अल्टीमेटली आती है, आल्दो के उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी एफर्ट पसंद आएगी। आपके कमेंट्स को लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें कमेंट्स की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में, और आप यूट्यूब पे लाइव भी उस पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो एक हम चाह रहे हैं कि एक वाइब्रेंट जो एक कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं जो इस चीज़ को लेके आगे चले, और पूरी जो हमारी सोसाइटी में साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिस बुरे तरीके से का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, उसको किसी हद तक एटलीस्ट वो जिस तरह कहते हैं कि बारिश का एक पहला कतरा ही क्यों ना, उसके तौर पे भी हम कोई चीज़ आगे ले जाने में कामयाब हो पाए। बहुत शुक्रिया आप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन है वो दबा दें, ताकि जो ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको फौरी तौर पर देखने के काबिल हो पाए। बहुत शुक्रिया।